بھائی عمر اسلام صاحب اور تمام محترم احباب جماعت، نوجوان، بزرگ، بچے، انتہائی معززات ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سردی نے اس شدید موسم کے اندر اچانک پروگرام کی دعوت دی جائے تو اپنی مصروفیتوں کے تھکے ٹوٹے لوگوں کا پھر بھی اللہ کے گھر کے اندر تشریف لے کے آنا، حاضر ہونا اور بیٹھنا، دین دے نال، اسلام دے نال، اللہ اور اللہ کے حبیب دے نال محبت، پیار اور والہانہ وابستگی کا ثبوت ہے۔ اللہ پاک ساڈے سارے دے اوپر راضی ہو جائے اور ساری سارے دی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ حضرات محترم، اسی اللہ پاک کا شکر ادا جتنا بھی کریے کم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سانو مسلمان گھرانے دے اندر پیدا فرمایا ہے۔ دنیا دے اندر انسان بہت سارے طبقات دے اندر اور مذاہب دے اندر تقسیم ہے، یہودی، عیسائی، مجوسی، سکھ، بدھ مذہب اور مشرق ہندو، اتنی تعداد ہے لوگوں کی ملحد کہ شاید ساڈے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں۔ پتہ نہیں اللہ پاک سانو کسی غیر مسلم کے گھر کے اندر پیدا کر دے تے اسی بھی کی کر رہے ہوں۔ دنیا کے اوپر سب تو قیمتی اور سب تو بڑی دولت جڑی ہے وہ ہے ایمان کی دولت۔ یہ قیمت، قدر و قیمت کا اندازہ تسی اس بات تو لگاؤ کہ ایک بچہ جا رہا ہے، بستہ انہیں پایا ہے، وردی پائی ہے، چھوٹا جہا بچہ ہے، گلی دے وچ تے گلی دے وچوں مجھا گاواں دا ایک ریوڑ گزریا، وہ کسی گاں نے پیشاب کیتا، وہ چھٹے وہ کپڑے دے پہ گئے۔ انہیں کسی کو پوچھیا نہیں، بغیر پوچھنے کو جلدی دے نال قریب مسجد دے اندر آ گیا اور اپنے کپڑے کو صاف کرنا اور دھونا شروع کرنا۔ کسی نے پوچھا بزرگ نے کہ پترے تو کی کر رہے ہیں، کپڑے دے تیرے صاف نہیں؟ تو وہ کہنا چاچا جی، بابا جی، حاجی صاحب گاں نے پیشاب کیتا ہے تو ان چھٹے میرے تے پہ گئے، یعنی اس پیشاب دے چھٹے دی ایک فطری کراہت اللہ پاک نے اس بچے دے دل دے اندر پیدا کی تھی اور وہ فوری طور پہ اپنے کپڑے دھون کے مجبور ہو گیا۔ یہ برعکس ایک بندہ ایسا ہے جڑا ایمان کی دولت کو محروم ہے اور گائے کو اپنی ماتا کہتا ہے، گاؤ ماتا، اور وہ ہر چیز کو اپنے واسطے متبرک اور باعث شفا سمجھتا ہے۔ وہ گائے کے پیشاب کو بھی اپنے واسطے شفا سمجھتا ہے۔ وہ ڈاکٹر، سائنسدان، بڑا پڑھیا لکھیا، ہونہار، لیکن ایمان دی دولت تو محرومی دی وجہ تو وہ گائے دے پیشاب کو اپنے واسطے شفا سمجھ رہے ہیں
اور ایک چھوٹا جہا بچہ جڑا ڈاکٹر نہیں ہے جیسے پہلی دوسری کلاس کا طالب وہ فطرت اسلام کی وجہ تو گائے کے پیشاب کے نفرت کر رہے اتوں تھی اندازہ لگا لو کہ ایمان نے انہوں دونوں کے درمیان کتنا بڑا فرق پیدا کیا. دنیا جہان دیا دولتاں اور علم لوگوں کے کول ہوئے جڑے لوگ ایمان کی دولت تو محروم نے وہ کی نے اولئک کالانعام جانور نے بل ہم اضل بلکہ انہوں تو بھی بدتر کیونکہ اپنے مالک ہوتے جانور بھی پہچانتے. تو اللہ پاک کا اسی شکر ادا کریے کہ اللہ نے سانو پیدا ہی مسلمان گھر کے اندر کیتا ہے. اس مالک کو کتنی مہربانی ہے. مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے تو بعد ہر مسلمان کے اوپر ایک ذمہ داری بلکہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے. سادہ جی بات ہے کہ سکھ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے. تو انہوں پتہ ہے نا کہ آج کل موٹر سائیکلوں کے اوپر جنہیں بیٹھنا ہے انہیں ہیلمٹ پانا نہیں پانا ہر صورت لازمی نہیں کنے کا چلان بچے نے یاد ہو گیا کہ 2000 کا چلان ہاتھ تھما دینا. لیکن سکھ کمیونٹی کو یہ تو استثناء دے دیتا گیا. صرف پاکستان میں استثناء نہیں ہونا باقی ملکوں میں بھی استثناء ہے اس واسطے کہ وہ اپنی پگڑی کو اپنے لباس کا لازمی حصہ سمجھتے. انہوں نے اوپر کوئی چلان نہیں اگر وہ نہ پان جنہیں پگڑی پائی گئی جس سے یعنی حکومت مجبور نے انہوں دے کے کہ وہ کہنے اسی اپنی پگڑی تو بغیر رہ نہیں سکتے ساری مذہبی شناخت ہی ختم ہو جائے. یہ مطلب ہے کہ سکھ جڑا ہے وہ ہر صورت اور ہر حال کے اندر اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنی چاہتا ہے اور گزار رہے ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں. اسی طرح عیسائیوں کی صورتحال اسی طرح یہودیاں کی صورتحال ہے. دیکھ ہی رہے ہو کسی دنیا کے اندر جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں اپنے اپنے مذہب کو طاقتور بنانے واسطے اور اپنے اپنے مذہب کو دنیا تے غالب کرنے واسطے ہر چیز کو تہتے کرنے جا رہے. تو بہرحال ہر کسی کا رائٹ ہے. اگر کوئی سکھ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنی چاہتا ہے سانو کی تکلیف انہوں گزارنی چاہیے. اگر کوئی عیسائی یہودی یا مجوسی یا کوئی بھی مذہب کے ماننے والا اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انہوں گزارنی چاہیے کیونکہ وہ اس مذہب کو سچا سمجھتا ہے اور حق سمجھتا ہے. میری تو بات ہے مسلمانوں کے آگے کہ مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے. بس اتنی ہی بات. ساڈے واسطے بھی اسلام اجنبی نہیں ہونا چاہیے. سانو بھی چاہیے کہ اسی ہر صورت اپنے آپ کو اسلام کا پابند سمجھیں. یہ ہوئی اسلام کی ڈیمانڈ ہے اور کتنی سخت ڈیمانڈ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والےو اپنے آپ کو پورے دے پورے اسلام کے اندر داخل کر مکمل ادھے نہیں پونے بھی نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ مکمل اسلام کے اندر اپنے آپ کو داخل کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان دے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہم لکم عدو مبین. وہ تہاڈا سجن کسی قیمت تے نہیں ہو سکتا دشمن ہے تہاڈا. وہ جہڑے بھی پاسے تہاڈوں لگائے گا وہ تباہی کا رستہ ہوئے گا اور تہاڈے فائدے کا رستہ نہیں. کیونکہ جہاں دشمن ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کی خیر نہیں کرتا نہیں. تو اس واسطے میرے بھائیوں صحیح بات پتہ کی ہے کہ سانو کسی مسلمان کو یہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے کہ یار اسلام کے مطابق زندگی گزارو.
مسلمان کو یہ بندہ بات کیندا پھبدا ہی نہیں کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارو. ایک گل تو سانو کہنی چاہیے غیر مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارو. لیکن کتنے افسوس کی گل ہے کہ اجے تک سانو آپس دے وچ یہ گل کلیئر نہیں ہوئی کہ سانو اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے یا نہیں گزارنی چاہیے. ڈبل مائنڈیڈ اتنے کنفیوز ہیں کہ سانو پتہ ہی نہیں اسی کیڑی گل اسلام کی مننی ہے اور کیڑی نہیں مننی. تو میں 2-4 مثالاں بڑے ہی سادہ جے انداز دے نال ماحول دے مطابق تساں احباب دے سامنے بیان کرنیاں نے صحابہ کرام دیاں، کیونکہ اس دنیا دے اوپر بھی انہوں نے راج کیتا ہے. دنیا دی 2 سپر طاقتاں نو اپنے قدموں دے تھلے روندے ہیں. اللہ پاک نے دنیا جہان دی طاقت اور قوت انہوں نے عطا کی تھی، اور آخرت دے متعلق بھی وہ اللہ ذوالجلال دے سب تو زیادہ پیارے اور اتنے محبوب ہوئے نے کہ اللہ پاک نے فرمایا نبی دے یارو تسی میرے تے راضی میں تواڈے تے راضی. کبھی اس جملے تے غور کرو. اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ میں تواڈے تے راضی. اللہ فرمانے نے تسی میرے تے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تسی میرے تے راضی ہوئے میں تواڈے تے راضی. یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام اللہ پاک دے ہر حکم کو من کے وہ دے اوپر مکمل راضی سن کہ یا اللہ سی بالکل راضی ہیں اسلام دے اوپر. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا بندہ صبح شام 3 دفعہ پڑھدا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ایتھوں پڑھ کے اس بندے کو اپنے نال جنت دے اندر لے جاؤں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی بھی اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں کہ نہیں؟ بولو اسی بھی اپنے رب دے اوپر راضی ہاں یا نہیں؟ اسی بھی نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے اوپر راضی ہاں یا نہیں؟ سانو راضی ہونا چاہیے، راضی ہونا چاہیے سب، پھر ہی اللہ ساڈے تے راضی ہون گے. صحابہ راضی سن. سادہ جہا کڑیا سی کہ انہوں نے پیغمبر دی ہر نافرمانی نو اپنے واسطے نقصان، گھاٹا اور تباہی تصور کر لیا سی. پیغمبر دی ہر فرما برداری نو انہوں نے اپنا فائدہ سمجھ لیا سی. وہ سامنے کوئی شاید نظر آئے یا نہ، انہوں نے کیا سی یہ اندر فائدہ ہے. اور اللہ پاک بھی اسے واردات آرڈر دے رہے ہیں اور حکم فرما رہے ہیں. اللہ ذوالجلال نے سانو بھی اسے بات دی دعوت دیتی ہے. آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن دے نام دل لگائیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اے مومنوں، ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، پورے دے پورے اسلام دے اندر سر دے والاں تو لے کے پیر دے ناخناں تک، ظاہر باطن، اندروں باہروں، انفرادی اجتماعی، گھر دے اندر بار دے اندر، دوستاں دے اندر، دشمناں دے اندر، سیاست، معیشت، معاشرت، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، گفت و شنید، اللہ اکبر، دوستیاں یاریاں، تمام چیزاں اسلام دے مطابق کر لو. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین.
کس طرح اسلام کے اندر داخل نبی پاک علیہ السلام کی بات کو انہوں نے کس طرح اپنے دل دے نال لگایا. ایک صحابی کی بات میں کرنا جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دے نال لڑتے رہتے سن ایک بات دے اوپر. کیڑی بات دے اوپر؟ وہ کہتے سن یار تسی پیسے جمع نہ کرے کرو, مال جمع نہ کرے کرو. ایک دن دے ہے نا تھوڑے کول کھان پین واسطے اور ضروریات واسطے, اگلے دن دے پیسے تھوڑے کول نہیں ہونے چاہیے. اگلے دن دے نہیں ہونے چاہیے. اللہ دے گا کون؟ اللہ دے گا جڑا مالک پرندیاں نوں, درندیاں نوں, چپایاں نوں اور بے شمار جانوروں دے رہا ہے. اور ایسے جانور کے جنہاں دی کئیاں دی خوراک بھی مخصوص, گوشت نہیں کھا سکتے ہیں, اور کچھ نہیں کھا سکتے, کوئی اور کھا سکتے ہیں, ہنس سچے موتی کھاندا ہے, مخصوص میرا اللہ روزانہ دے رہا ہے انہوں جڑا اللہ انہاں جانوروں کو دے رہا ہے جنہاں دی خوراک ٹنا دے حساب دے نال ہے. تہاڈی تے خوراک ہی اتنی کوئی تانوں نہ اللہ دے گا. تسی جوڑیا نہ کرو پیسے, اگلے دن دے پیسے نہیں ہونے چاہیے تہاڈے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے سن ابو ذر غفاری گل تہاڈی ٹھیک ہے, لیکن اسلام نے سارے اوپر زکات فرض کی تھی. ہن زکات وہ اوپر فرض ہے جڑے کول پیسے ہون گے, پیسے ہون گے تے زکات دیاں گے نا. تے جے پیسے ہی نہیں پھر زکات کا دی. یہ مطلب ہے اسلام جڑا ہے وہ سانوں پیسے حلال پیسے جمع کرن تو منع نہیں کرتا. اسلام کہنا ہے پیسے رکھو, حلال کمائی ہونی چاہیے تہاڈے کول. تسی ساڈے نال کیوں لڑدے ہو؟ جناب ابو ذر غفاری کہتے سن یار تہاڈا توکل جانوراں تو بھی گیا گزرے ہے. بس یہ لڑائی رہی سی آپس جھگڑا رہتا. شام کے اندر چلے گئے, شام کے اندر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر نے اوتھے پتہ چلیا کہ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف جڑے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا دے سب تو امیر ترین انسان سن. بہت کلوؤں دے حساب نال سونا سی انہاں دے کول. وہ جدوں فوت ہوئے تے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو پوچھ لیا بھی ابو موسیٰ دس تیرے حساب نال عبد الرحمن بن عوف نے جڑی دولت کٹھی کی تھی یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی نے اگر انہوں نے حلال طریقے نال کمائی ہے تو ٹھیک ہے, اگر ان کی زکات دیندے رہنے تو صحیح ہے. اگر اپنی دولت دی وہ زکات ادا کرتے رہنے تو ٹھیک ہے, تو کہنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے موجود سن. یہ انہوں نے گل پہ چلے پھر کہا جی ٹھیک ہے پیسے اتنے دولت کٹھی کر کے وہ فوت ہو گئے ہیں, ہوں صاحب کنے دے اتنا صاحب وہ دے رہے گے. اس گل کا جناب انہوں نے آپس کے اندر اختلاف. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھیا حضرت عثمان بن عفان نے کہ عثمان ابو ذر غفاری ساڈے نال لڑدے نے تے کدی کدے نال جھگڑا کردے نے, کدی کدے نال بھی پیسے اکٹھے نہ کریا کرو. ہن ابو ذر غفاری نے سابقون الاولون صحابہ دے وچوں, پرانے صحابہ دے وچوں بزرگ نے, اسی انہاں نال لڑ بھی نہیں سکتے, اگوں انہاں دا احترام بھی لازمی ہے تے ساڈے واسطے تے بڑا امتحان بنیا. جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھیا ابو ذر غفاری تسی مدینے آ جاؤ میرے کو. وہ مدینے آ گئے. ہن مدینے بھی یہی جھگڑا ہے, جڑے بندے کو دیکھ لیندے نا پیسے, وہ خدا دا نام مننا انہاں پیسے دا حساب کیویں دے گا تو. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے سن پیسے نہ رکھو, یہ انہاں دا فتویٰ نہیں سی, یہ انہاں دا تقویٰ سی. یہ انہاں دا تقویٰ سی. وہ کہندے سن ایک ایک شے دا حساب دینا پاویں جائز ہے پاویں ناجائز ہے, حساب دینا پینا کہ نہیں دینا پینا. وہ حساب کیویں دو گے, چھڈو پرے یار. اگر اللہ نے اجازت دے دی ہے تو نہیں مگر تم اکٹھے کری جاؤ, چھوڑو اس بات کو. اللہ پاک دے گا, نہیں مارتا, انہیں وعدہ کیتا رزق دا. اللہ پاک نے جنت کا وعدہ نہیں کیتا, رزق کا وعدہ کیتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.
تھوڑا رزق آسمان کے اوپر ہے جہاں تھوڑے نال وعدہ کیتا گیا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها زمین کے اوپر جتنی بھی جاندار چیزاں نے اللہ فرماندے ہیں انہاں دا رزق میرے سے رزق کا وعدہ اللہ نے کیتا ہے جنت دا وعدہ نہیں کیتا جنت واسطے ترلا مارنا پے گا جنت واسطے محنت کرنی پے گی اور تسی کیسے لوگ ہو کہ اللہ پاک نے جس شے دا وعدہ نہیں کیتا او دی پرواہ کوئی نہیں تے جدا وعدہ اللہ نے کر چھڑیا او دے واسطے دن رات بھری جا رہے ہیں او دے واسطے دن رات ایک کیتا ہے حساب دینا پہلے چھوڑو ہی یار نہ پیسے اتنے جمع کرو او جناب یہ چل نہیں رہی سی نوک جھونک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت عثمان نو بھی اے بندے میرے ذہن دے نہیں اے معاشرہ وہ معاشرہ خیر القرون کی بات نہ کر رہے ہیں جڑا خیر القرون معاشرہ بہترین معاشرہ اس امت کا اس معاشرے کی بات کر جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے بھئی بندے میرے صاحب دے نہیں تسی مینوں اجازت دیو تے میں کتے بار بار رہنا چاہتا مدینے تو کوئی 5 یا 6 کلومیٹر دور بار جنگل دا آبادی سی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں تو اس معاملے تو ناراض ہو کے تے او اپنی الگ تھلگ زندگی انہوں نے گزارنی شروع کر دی تھی انہوں نے کہ بھائی نہ میں تے یہ حساب کتاب والے معاملے دے وچ آنے نہیں چاہتا مینوں یہ چیزاں چاہیے لگدیاں کہ لوگ پیسے اکٹھے کرنا اپنے یہ جناب ادھر ہی دوڑ لگائی پھر حضرات تسی یہ دیکھو اللہ تعالی جلال دی قسم ہے او صحابہ کرام جڑے سن او دولت دے نال محبت نہیں سن کردے انہاں دی ٹوٹل محبت سارے دی ایمان دے نال سی کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر گواہی دیتی ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم میں انہاں دے دلاں دے اندر دیکھیا ہے انہاں دے دلاں دے اندر ایمان تو علاوہ اور تقوی تو علاوہ میں کچھ نظر نہیں آیا اے دے باوجود جناب ابو ذر غفاری اس معاشرے کو چھڑ کے تے جنگل دے اندر چلے ہن ساڈا صاحب لالو ساڈا تا اوڑنا بچھونا ہے ہی پیسہ اس تو علاوہ خلاص نہ کوئی رشتہ داری نہ کوئی لینا نہ دینا نہ کسی دے نال اسی تے سلام بھی اودے نال ہی لینے جے دے نال کوئی تھوڑا بہت مطلب اسی اٹھتے بیٹھتے ہیں اودے کولوں دا پتہ لین جانے ہیں اودے جنازے پڑھنے ہیں اودے کول جانے ہیں اودوں سلام کرنے ہیں اودیاں گلاں کرنے ہیں جے دے نال جڑا کوئی دی کوئی چھوش چھا ہوئے باقی ماڑے بندے نوں کون پوچھدا ہے معیار ساڈے واسطے دولت ہے ادھر معیار دولت نہیں سی کے باوجود تسی جناب ابو ذر غفاری کی زندگی دے تے پیغمبر دا یار جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی دا امام سارے دے سارے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے متقی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اللہ فرماندے نے انہاں دے دلاں دے اندر اسی امتحان لے کے آزما کے ویکھیا تے تقوی نظر آیا ہے اس بات دی گواہی اللہ فرما رہے ہیں او مالک الملک فرما رہے ہیں جڑا مالک انہاں لوگوں میں اتنا زیادہ باخبر ہاں تواڈے متعلق کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور تواڈیاں نگاہاں دی خیانت نو بھی میں جاننا اکھاں دے پھرنے نو بھی میں جاننا دلاں دے اندر تسی جو کچھ چھپایا میں اس بات تو بھی باخبر ہاں وہ پروردگار عالم صحابہ دے دل دے اندر ایمان دے گواہی دے رہے نے گارنٹی دے رہے نے اللہ اکبر کبیرہ دے باوجود جناب ابو ذر غفاری نے جنگل دی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی جنگل دا بسیرا کر رہے نے حضرات وقت گزرتا گیا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جناب ابو ذر غفاری دا آخری وقت آ گیا موت دا وقت قریب آ گیا تے جناب سیدنا ابو ذر غفاری دی اہلیہ محترمہ بیوی دا رکتار روئی جا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ وفا کرنے والی بیویاں بھی مقدرہ نالی ملتی ہیں
اج کل لوگ بیویاں دے دکھوں چھالا مار کے خودکشیاں کری جا رہے ہیں، بھائی گھر دے وچ سکون نہ رہن گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جڑی بیوی اپنے خاوند دی کٹیا نو بھی محل سمجھے، اس بیوی دے شان دے کیا کہنے۔ اللہ پاک اہو جیاں خواتین سارے نو نصیب کرے، اور اللہ پاک ساری جتنی بھی خواتین نے یا بندے نے سارے نو اپنی رضا دے اوپر ہر حال دے اندر اپنی رضا تے راضی رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک گھر گھر دے اندر لڑائیاں جھگڑے ایسے گل۔ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی رو رہی نے۔ ابو ذر نے فرمایا اپنی بیوی نو کیوں رو رہی ہے، کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ کہنے لگی میں اس واسطے رو رہی ہوں کہ تہاڈا آخری وقت آ گیا، ایک ایسی جگہ دے اوپر کہ جتھے انسان ہور کوئی نہیں، دور دور تک جنگل ہی جنگل ہے۔ اگر تہاڈے اوپر موت طاری ہو گئی، جڑا کہ اللہ جلال دا اٹل فیصلہ ہے، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ فرمانے نے موت تو راہ فرار نہیں، اللہ اکبر، موت توڑے نہ مل کے رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ ہر ظاہری باطنی چیزیں بالکل سامنے کر دیا جان گیا۔ تو بات میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں، اے ابو ذر غفاری جی تمہیں موت آ رہی ہے تے میں کلی تنہا، اللہ اکبر، کمزور ایک خاتون کس طرح تمہیں سنبھالاں گی، کس طرح میں توڑے کفن دفن دا انتظام کران گی، کس طرح میں تمہیں قبر دے اندر دفناواں گی۔ ایتھے تے قریب بندہ ہی کوئی نہیں جنہوں میں اطلاع کر سکاں، جڑے آن کے تواڈی نماز جنازہ بھی ادا کر سکن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اے بھی معیار کوئی نہیں کہ فلاں دا جنازہ لکھاں دی تعداد دے اندر پڑھیا گیا تے وہ بخشیا جائے گا۔ جنازے دی تعداد دا کم یا زیادہ ہونا کوئی معیار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر یہ ہوئی معیار ہوندہ تے 44 لاکھ مربع میل دا حکمران جناب عثمان ابن عفان میرے پیغمبر دا دوہرا داماد، انہاں دی نماز جنازہ رات دیاں طریقیاں دے اندر 16 یا 17 بندے ادا نہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ادھر دیکھ لا تقوی دا امام جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی اہلیہ دی اتنی بات نو سنیا نا، فرمان لگے اپنی بیوی نو میری موت دے متعلق تو پریشان نہ ہو، میرے جنازے دے متعلق تو پریشان نہ ہو، میرے دفنان دے متعلق تو پریشان نہ ہو، کیونکہ میرا ایمان ہے، میرے یقین ہے 100% تو بھی زیادہ میرے یقین ہے اللہ اکبر کہ میری نماز جنازہ آ کے مسلمانوں دی ایک جماعت ادا کرے گی۔ فرمان لگی کہ ابو ذر غفاری تو یقین ہے، کس طرح میں اطلاع پہنچاواں گی، کس طرح لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ابو ذر غفاری دنیا تو جا چکے ہیں۔ ان ذرا توجہ کر لینا، صحابی نے جڑا جواب دیتا ہے جناب ابو ذر غفاری اپنی بیوی کو فرمان لگے، آپ فرماندے نے کہ مجلس دے اندر میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر بیٹھا ہویا سی، چند ہور لوگ بھی موجود سن۔ آپ نے فرمایا تواڈے وچوں جتنے تسی لوگ ایتھے موجود ہو، تواڈے وچوں ایک بندہ ایسا ہے کہ جنوں جنگلاں دے اندر موت آئے گی، جنہوں جنگلاں دے اندر ویرانے دے اندر موت آئے گی، اور وہ بھی موت دے وقت دے کول کوئی نہیں ہوئے گا۔ اچانک اللہ ذوالجلال مسلمانوں دی ایک جماعت نو تے بھیج دیں گے، جڑی جماعت دے کفن دفن دا بھی انتظام کرے گی، وہی نماز جنازہ بھی ادا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمان لگے اس مجلس دے اندر جتنے بھی لوگ موجود سن وہ سارے دے سارے دنیا تو جا چکے نے، اور کسی دے اوپر بھی ایسا وقت نہیں آیا میں کل ہی باقی بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے اوپر ایسا وقت آن لگا ہے، اس واسطے رب ذوالجلال
دی قسم ہے مینوں یقین ہے کہ جہان دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے دنیا دا نظام بدل سکدا ہے لیکن آمنہ دے لال دی بات غلط نہیں ہو سکدی اگر مینوں جنگلاں دے اندر موت آن لگی ہے تے پیغمبر دا فرمان سچا ضرور ثابت ہوئے گا کوئی نہ کوئی جماعت مسلماناں دی لازمی آئے گی جڑی میری نماز جنازہ نو ادا کرے گی حضرات پھر ہویا کی ہے ادھر ابو ذر غفاری دی روح پرواز کر گئی جناب ابو ذر غفاری دی اہلیہ محترمہ اللہ اکبر وہ کھڑیاں نے جناب ایک اونچی جگہ تے کھڑیاں نے تے روئی جا رہیاں نے عراق دے وچوں حاجیاں دے قافلہ جا رہے ہیں اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے اس مقام تے پہنچے بی بی دے کولوں پوچھیا بی بی کی گل ہے تو کیوں رو رہی ہے تو ہے کون ہے انہاں نے میں ام ذر غفاری اللہ اکبر آپ نے فرمایا ابو ذر کتے جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ابو ذر غفاری کتے میں ملنا چاہ رہے ہیں کہنے لگی نے تواڈے آن تو تھوڑی دیر پہلے انہاں دی روح پرواز کر گئی وہ دنیا تو چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ جناب عبداللہ ابن مسعود پیغمبر عظیم صحابی اپنے ساتھیاں نو لے کے آئے جناب ابو ذر غفاری دی میت دے اوپر کھڑے ہو گئے تے نالے روئی جا رہے نے نالے فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے سچ فرمایا سی اے ابو ذر تو کلے ہی پھردا رہنا اللہ دے رستے دے اندر ایک وقت ایسا آئے گا تینو کلے نو موت آئے گی تے کلے ہی اٹھایا جائے گا دو باتیں سچیاں ثابت ہو گئی ایک بات ہے کہ میری موت دے وقت مسلمانہ دی جماعت ضرور آئے گی کیونکہ یہ میرے پیغمبر نے فرمایا جماعت آ گئی دوسری پشین گوئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی تھی کہ اے ابو ذر تیرے متعلق نبی پاک نے فرمایا سی جس وقت ایک تبوک دے میدان اندر پیچھے رہ گئے سن انہاں دی اونٹنی بیمار ہو گئی یہ اتنے ٹھہر گئے اگلے دن ویکھیا وہ ٹھیک نہیں ہوئی انہوں نے کہا چلو میں اور انتظار کر لواں مسلمانوں دا قافلہ آگے چلا گیا پھر ویکھیا وہ ٹھیک نہیں ہوئی سفر دے قابل انہوں اونٹنی اوتھے چھڑیا پیدل تر پے صحابہ نے کہا اللہ دے نبی ابو ذر تے کوئی نہیں ہوتے پیچھے رہ گیا کئی نے کہا پتہ نہیں انہیں دل وچ کوئی ایسی بات آ گئی ہے نعوذ باللہ وہ جان بوجھ کے پیچھے رہ گیا آپ نے فرمایا چلو اللہ پاک ہر بات کو واضح کر دیں گے پھر دیکھیا کافی دنوں بعد ایک بندہ دوروں ترے آ رہا ہے صحابہ نے کہا اللہ دے نبی او بندہ کوئی آ رہا ہے پتہ نہیں کون ہے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی ہے یا اللہ اے میرا ابو ذر ہی ہوئے اے میرا ابو ذر ہی ہوئے آپ کو محبت سی نا اپنے صحابہ دے نال اللہ کو دیکھیا کہ واقعی ابو ذر آپ نے فرمایا ابو ذر یا تو کل ہی پھردا رہنا ہے ایک وقت آئے گا کل ہی فوت ہونے گا کل ہی اٹھایا جائے گا میرے پیغمبر دی اس پیشین گوئی نو بھی اللہ پاک نے سچا ثابت کی کوئی نبی دی بات غلط نہیں ہو سکتی اسے واسطے انہوں کا بھی عقیدہ سی اور ساڈا بھی سارے دا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کیڑا کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کلا قرآن میرے نال پڑھو تے اللہ جاندا ہے کوئی روحانیت تازہ ہو جائے گی سارے محبت دے نال ذرا پڑھ کے دکھاؤ ہاں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سارے بھی بولے در اپنی زباناں کھولو تھوڑیاں ہاتھ نہیں میں چکانے میرے پتہ ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن بولن دے وچ کوئی حرج نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں وہ نبی دے یار نبی دے وفادار پیغمبر دے نال اتنی
محبت کرنے والے اور اسلام دے اوپر پیغمبر دے فرمان دے اوپر اتنا یقین کرنے والے کہ جہان غلط ہو سکتا ہے، اسی جہان دی طرف نہیں دیکھنا، اسی تے نبی سلطان دی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دی بات سمجھ کے اندر آئے یا نہ آئے، ساڈے واسطے بس یہ ہوئی ہے کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے ساڈے نال اسلام کہ نبی دی ہر بات نو منو، پیغمبر دی ہر بات نو دنیا وہ عمل کردی ہے یا نہیں کردی، سانو یہ کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ سارا جیا بگا، سارا لاہور، سارا پاکستان، ساری دنیا ایک پاسے کھڑی ہو جائے، ساڈے واسطے تے یہ کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے بی بی ہے اور خاتون ہے، ام صحبہ انہاں دا نام ہے، انتہائی ولیہ، انتہائی نیک۔ جب انہاں دا شوہر فوت ہو گیا پھر راتاں دی نیند نہ ختم ہو گئی، پھر 4 مہینے نہیں لیٹیا کر دیا، پھر اللہ دی عبادت کے اندر رات گزاریا کر دی۔ ام صحبہ فرمایا کر دیا تھا، انہوں نے ایک فرمان مشہور ہے بہت، فرمایا کر دیا سن میں انہوں نے لوگوں تے حیرانگی ہوئی ہے جڑے ساری ساری رات سوتے رہے، حالانکہ انہوں نے پتہ بھی ہے کہ قبر کے اندر جا کے بڑا لمبا سونا ہے، پتہ بھی ہے انہوں نے کہ قبر کے اندر بڑی لمبی نیند ہے، اس باوجود ساری ساری رات سوتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ جڑا سردیاں دا موسم ہے نا، سردیاں دا یہ مومنا واسطے بہار دا موسم ہے، اس واسطے بہار دا موسم ہے، یہ سردیاں دے موسم دیاں راتاں لمبیاں نے، بندہ اپنی نیند بھی پوری کر سکتا ہے اور کچھ ٹائم کڈ کے تے اللہ دی عبادت کر کے اس مالک نو راضی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو، ہر سردیاں ہر بندے تے نہیں، ہر بڑی آنیاں، سردیاں آنیاں رہ گیا لیکن بندے میں جو چڑھتے رہے، کتنے بندے چلے گئے، کتنے بندے چلے گئے۔ میں دیکھیا کرنا جب ہر پروگرام تے ہونا کئی بندیاں دے نقشے میرے سامنے آ جاتے ہیں، جس طرح سامنے بیٹھ کے سنیا کرتے سن، میں چھوٹا جہا ہونا سا، انہوں نے پھر بھی تقریر سننی اور بڑی محبت اج نہیں چہرے صاحب مٹیاں دے اندر چلے گئے، قبراں دے اندر چلے گئے، اسی طرح ساڈے نال ہو گئے۔ اتنے بہن والے بھی کوئی ہور آ جان گے، سامنے بہن والے بھی کوئی ہور آ جان گے، یہ نظام چلتا رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کرو ساڈے چاچو جان واسطے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے انہوں بڑی توفیق دیتی ہے، گرمیاں ہون یا سردیاں ہون تے ادھی رات کو سپیکر کھڑکا کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں تے منگن والے کارن کھلئی او دی رحمت دا دروازہ۔ اللہ پاک سانو سارے نو راتاں نوں جاگن دی توفیق آمین کہہ رہے۔ اللہ اکبر کبھی۔ تو حضرات بات میں عرض کر رہے ہیں، صحابہ خاتون تے اللہ جلال دی بڑی عبادت گزار، ایک وقت ایسا آیا کہ بیمار ہو گئیاں، اتنی زیادہ بیمار ہوئیاں، اتنا زیادہ بیمار ہوئیاں، اتنا زیادہ بیمار ہوئیاں کہ اس وقت دے حکیم نے، ڈاکٹر نے جواب دے دیتا، انہیں کیا نہیں بچ سکدیاں، 4 پہیے نال لگیاں نے، اٹھ بھی نہیں سکدیاں، انہیں کیا یہ نہیں بچ سکدیاں، ہن انہاں جڑی بیماری لگی ہے وہ لا علاج بیماری ہے، جویں سارے ڈاکٹر حضرات کئی لوگوں کو جواب دے دیندے نے، اللہ پاک سارے بیماراں نو شفا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اس حکیم نے کیا ہے کوئی علاج نہیں، صرف ایک کو چیز ہے جس نال دا علاج کیتا جا سکتا ہے، وہ کیڑی چیز ہے حکیم صاحب، وہ کیڑی چیز ہے؟ انہیں کیا کہ شراب،
شراب اگر انہوں پیائی جائے گی تو دے نالے دی بیماری دے متعلق انہوں یقین ہے کہ دی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. جناب ام صحابہ خاتون نے جب اتنی بات سنی ہے کہنے لگی حکیم صاحب میرا مرنا منظور ہے لیکن میں شراب شراب نہیں پینی. اللہ اکبر کبیرہ. ایتھے اپنے نفس دیاں خواہشاں پوریاں کرنے واسطے بندہ دوستاں یاراں دیاں مجلساں دے اندر پتہ نہیں کیڑے کیڑے گناہ کر جاندا ہے اور ایتھے جان بچان واسطے اسلام نے اجازت بھی دیتی ہے. اللہ اکبر. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اللہ اکبر. جان بچان واسطے بندہ اتنا کو حرام کھا سکتا ہے کہ جس نال بندے دی جان بچ جائے. اللہ اکبر. ایتھے تے اسلام دی اجازت بھی مل رہی ہے لیکن کہنے لگیاں کہ میں شراب نہیں پینی. بالکل میں شراب نہیں پینی. جان جاندی ہے تے چلی جائے. حکیم کہنے لگیا جی تہاڈی مرضی اگر تسی نہیں پینی لیکن اس تو علاوہ میرے کو علاج کوئی نہیں. حکیم اتنی بات کہہ کے چلا گیا. گھر والے دوڑ کے گیا اس حکیم دے کول. اے حکیم صاحب شراب تو علاوہ کوئی علاج نہیں؟ انہیں کہا جی نہیں. انہیں کہا پھر اس طرح کرو تسی شراب دا رنگ بدل کے انہوں بطور شربت اور سیرپ دے انہوں پلا سکتے ہو. یعنی اسی دسیے نہ انہوں بھی یہ شراب اسی کی ہے کوئی اور دوائی ہے کیا اس طرح کر کے تسی پلا سکتے؟ انہیں کہا میں پلا سکنا. اس طرح تو میں کر سکنا. انہیں کہا تسی کر دیو چلو وہ نہیں پی رہی ہیں لیکن کم از کم جان بچ جائے گی. تسی اس طرح کر کے انہوں پلا دے. حکیم نے جناب پیالے دے اندر پایا شراب نو او دے اندر رنگ ملایا انہاں رنگ بدل دیتا لے کے آ گیا صحابہ دے کول. آگے کہنے لگے بی بی اے تسی پیو اے میں ایک شربت تیار کر کے لے کے آیا شاید دینا تو انہوں فرق پہ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح اس بیمار بڑیا خاتون نو پکڑا دیتا گیا. انہوں نے جدوں پکڑے آئے تے دماغ کے اندر بات تے ہے سی حکیم جڑی پہلے کر چکیا سی کہ شراب تو علاوہ اور کسے شاید نال انہاں دا علاج نہیں ہو سکتا. اس بات کو سوچ کے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. اے میرے پروردگار عالم جی اے رب العالمین جی میں شراب نہیں پینی. تسی گواہ ہو اس بات تے کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں سنیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان دے اوپر شراب حرام ہے. مسلمان نے شراب نہیں پینی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات شراب حرام مسلمان نے شراب نہیں پینی. کہتے میں بات یاد آئی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ رہے جب شراب کے اوپر پابندی نہیں سی لگی ہے اسی ایک گھر دے وچ شراب پی رہے سن. صحابہ کرام شراب پی رہے سن تے کچھ لوگ پانڈیاں برتناں کولیاں پا کے شراب پی رہے ہیں. کچھ اپنے ہتھاں نال نہیں لگے سن ہتھاں دے نال پیتی جا رہے سن. اس طرح پر کے چلو جناب منہ نہ لائے تے پیتی جا رہے. اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیتا ہے او خبردار اللہ کی جلال دا آرڈر آ گیا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. خبردار اج تو بعد کسی نے شراب نہیں پینی شراب نہیں پینی. پیغمبر نے میں اس بات کا اعلان کرنے واسطے بھیج دیتا ہے. صحابی کہندا ہے بس جدوں ساڈے کناں دے نال اللہ رسول دی بات ٹکرا گئی پھر صحابہ دی فرما برداری دی ایسی انتہا سی کہ دنیا دے اوپر تاریخ رقم ہو گئی. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے بڑے بڑے مٹکے شراب دے نال بھرے ہوئے سن. وہ اٹھائے مدینے دیاں گلیاں دے اندر جا کے اس طرح بہا دیتے. اس طرح مدینے دیاں گلیاں اندر پانی پھر رہا شراب دا جس طرح بارش کا پانی پھر رہا ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنہوں نے برتن چکے سن انہوں نے برتن اوویں ڈول لیتا برتن صاف کر دیتے. اور حد ہو گئی منن دی حد اے ہو گئی کہ جڑے لوگ اپنے ہتھاں دے نال لباں دے نال جناب لباں دے قریب اس طرح اپنے چلو لے کے جا چکے سن انہاں وچوں بھی کوئی بندہ ایسا نہیں سی کہ پیغمبر دا فرمان اور رب دا قرآن سنن تو بعد انہیں کیا ہوئے کہ چلو میں اے دے پی لواں
اے تے پی لواں پھر اج تو بعد کیڑا پینی ہے اج تو بعد نہیں پیندے کسی نے نہیں سوچیا کہ چلو یار اج دے پیے پھر دیکھاں گے جڑا مننے گا دنیا مننے گی تے اسی من لواں گے اگر لوگ رک جان گے تے اسی بھی رک جاواں گے ایسی کوئی بات نہیں صحابہ کرام نے اپنے لباں دے قریب لگائے ہوئے ہتھاں نو اس طرح الٹیاں کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ بس وہ دن جائے اس تو بعد کسی صحابی نے شراب دا اس طرح محبت اور چاہت دے نال نام لینا بھی گوارا نہیں کیتا ایویں نہیں اللہ انہاں تے راضی ہو اسی تے چھوٹی چھوٹی گل نہیں چھڈن واسطے چھوٹیاں چھوٹیاں پیڑیاں عادتاں نہیں چھڈن واسطے تیار اسی کہنے یار ساری دنیا کرتی پھردی ہے تینوں میں ہی نظر آ گئی سارا جہان کرتا پھرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے وچ 1000 دے وچوں 999 لوگ جہنم چ جان پھر اس وقت ہر بندے کی خواہش ہوئی کہ میں جنت میں جانا چاہیے پھر جتنے جا رہی ہے دنیا پھر جانا چاہیے پھر اتنے یہو جی سوچ رکھنے والے کبھی نام نہیں لیا حالانکہ فرماندے نے کہ شراب جڑی سی نا اون دے سی بڑے عادی ہو چکے سن اور شراب جنی ساڈے تے مشکل شراب والی پابندی دی گزری ہے نہیں کسی اور دی نہیں گزری لیکن اسی نہیں پیتی بات ختم آرڈر آ گیا جی وہ جی دا کلمہ پڑھی دا وہ گل نہیں اور یہی بات وہ صحابہ انہوں نے برتن آپ دے اندر چکے ہیں اے میرے اللہ جی اماں جی عائشہ صدیقہ نے فرمایا سی میں سنیا سی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شراب نہیں پینی شراب حرام ہے میرے تک پیغمبر دا فرمان پہنچیا ہے اے پروردگار عالم جی شراب نو پین تو بعد بھی شفا تے تو ہندے نہیں ہے نا اللہ دی شفا دے خزانے تے تیرے پاس نے اللہ میں شراب تو بچا لے میں شراب نہیں پینی اے لوگ میں شفا دی وجہ تو پلانا چاہ رہے ہیں اللہ میں نہیں پینی میں شراب تو بچا لے تو میں اس پین تو بغیر ہی شفا عطا فرما دے بس اتنی بات کہی ہے ہتھاں دے اندر کب کبھی تالی ہو گئی جس وقت کب کبھی تالی ہوئی پیالہ زمین تے گریا اور ٹوٹ گیا شراب ساری روڑ گئی انہوں نے اچانک کیا اللہ اکبر کہہ کے کھڑیاں ہو گئیاں اللہ جلال نے ساری بیماریاں دور کر دیتیاں انج محسوس ہو رہا سی جی میں کبھی بیمار ہوئی ہی نہیں بس ایک بات ذہن دے اندر سی ایک بات ذہن دے اندر سی کہ جان جاندی ہے تے چلی جائے میرے واسطے کی ہے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرو وہ بھی تے مسلمان سن اسی بھی مسلمان ہاں وہ بھی دنیا تو چلے گئے اسی بھی چلے جانا ہے انہوں نے بھی خواہشات سن ساڈیاں بھی خواہشات نے انہوں نے بھی زندگی گزاری ہے اسی بھی زندگی گزار رہے ہیں دن تے چند باقی رہ گئے نے مہینے اور سال تے چند باقی رہ گئے نے اللہ اکبر کبیرہ گھنٹیاں کھڑکن والیاں نے آوازاں لگن والیاں نے اس واسطے آئیے تے پر محبت پاؤ اللہ رسول دے نال اس تو علاوہ ساری دنیا بے وفا ہے رب دی قسم ساری دنیا بے وفا ہے کوئی کسی دے نال جان واسطے تیار نہیں اللہ اکبر کوئی محبت وہ دے نال پائی دیے جڑا توڑ نبھائے جڑا توڑ نبھائے وہ دے نال پیار کریدا ہے جڑا راہ وچ چھڑ جائے جڑا بے وفائیاں کر جائے وہ دے نال کدیاں محبتاں کدی وفا آئیے پھر میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہا او میرے مسلمان بھائیو اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو اپنی حفظ جاں بنا لو اللہ اکبر کبیرہ تائیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں اللہ کہہ دو یا ایک بڑی اونچی کو سبحان اللہ
باہر بھی جلسہ ہے کوئی حضرات توجہ کرو، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھلائی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں، گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت ایک صحابی کی بات سنا، نوجوان صحابی ہے، 37 سال تقریباً 37 سال کی عمر کے اندر انہوں کی وفات ہو گئی، اور نام انہوں کا جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 37 سالوں کا نوجوان منڈا ہوتا ہے، ان 37 سالوں کے ایسی زندگی گزاری، ایسی زندگی کہ سرکار مدینہ نے زبان نبوت دے نال خود عباد ارشاد فرمائی ہے، واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ دی قسم ہے اللہ دا حبیب پیغمبر تیرے نال محبت کرنا ہے۔ معاذ ابن جبل تیرے مقدر دے کیا کہنے، ساری کائنات آمینہ دلال دے قدموں دی خاک تو قربان، لیکن نبی خود فرما رہے ہیں کہ اللہ دی قسم ہے معاذ میں تیرے نال محبت ہے۔ کیڑے انہیں ایسے کام کیتے ہوں گے، کیڑی ایسی محبت جس کو کہ تیرا یمن دی طرف روانہ کیتا ہے نا نبی پاک علیہ السلام نے، انہوں نے سواری کے بٹھایا ہے کہ خود اللہ دے پیغمبر پیدل جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ بڑیاں باتاں معاذ ابن جبل نے کی ہیں، بڑیاں باتاں۔ آخر نے فرمایا کہ معاذ یار میں جننے تینوں مسئلے دسے انہاں سارے دی جڑ دے متعلق نہ دساں، عرض کی اللہ نے دسو۔ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا معاذ اپنی اس زبان دی حفاظت کری۔ انہوں نے کیا اللہ دے نبی اے جڑیاں گلاں اسی کرنے عام انہاں دے متعلق بھی سانوں قیامت والے دن پوچھے جائے۔ آپ نے فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، اور تیری ماں تینوں گم پائے معاذ، تم کہو جی گل کیتی ہے جہنم دے اندر لوگ الٹے کر کے اس زبان دی وجہ تو سٹے جاندے، دیکھ لو سی پرواہ نہیں کرتے، جو آئی جندہ کری جاندے، جنہیں متعلق آئی جندہ کری جاندے، کوئی بندہ ساڈے نزدیک چنگا ہے ہی کسی بھی کدی نہ کوئی اچھائی سننے واسطے تیار نہ کرنے واسطے تیار، جے کوئی بندہ کر دے وہ چھڈ تینوں کی پتہ ہے، ساڈے کولوں پوچھ، ساڈے کولوں پوچھ جنہاں نے گزاری ہے اے ساری زندگی۔ جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر، جو ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ جناب معاذ ابن جبل کی بات میں تم سنو، نوجوان ینگ صحابی، نبی کا محبوب صحابی، محبوب ایویں نہیں بن جاتے، کوئی گل ہوتی ہے تو بندہ محبوب بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسے چلے نام صاحب آ جاؤ۔ اچھا حضرات ذرا توجہ کرو، ماشاءاللہ تم سارے مبارک ہوئے، نام صاحب بھی بیٹھے سن، سبحان اللہ۔ اچھا چلو اللہ پاک انہوں والدین واسطے، اپنے دادا جی واسطے، سارے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ تو حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات کے اوپر۔ جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نبی پاک محبت کیوں سی، ویسے ہے بڑے ذہین سن۔ بھائی عمر اسلام صاحب گل سنن والی محبت، بھائی شہباز تسی ساڈے شہباز بھی ہو تے شہین بھی ہو، اللہ دی مجاہد تو اتنے ذہین سن کہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے وچ ایک بندہ 2 سال اپنے گھروں باہر گیا ہے، 2 سالوں تو بعد جب واپس اپنے گھر آیا
مولانا دشپور صاحب حفظہ اللہ تعالی، جس وقت 2 سال بعد بندہ اپنے گھر آیا ہے، انہیں دیکھا ہے کہ وہ گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ اہلیہ جڑی ہے وہ بچہ جنم دین دے قریب، کہ میں 2 سال باہر نہیں آتے یہ بچہ کن ہے؟ میرا تو بچہ نہیں، میں 2 سال رہا ہی کروں باہر، یہ مطلب ہے بچہ میرا نہیں، یہ کسی اور جا کے امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کر دی تھی کہ امیر المومنین ہے میرے نال مسئلہ بڑھ گیا ہے، میں 2 سال کروں باہر رہا، گھر دے وچ تے ہے مسئلہ۔ جناب عمر ابن خطاب باوجود اس بات دے کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے محدث، اللہ اکبر کبیرہ، جس وقت عمر ابن خطاب کو قبر دے اندر اتارے جا رہے ہیں، انہاں دی قبر تے ایک صحابی کھڑے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود زارو قطار ہو رہے ہیں، فرمایا اج روئے زمین دا اتنا بڑا عالم مٹی کے اندر اتار دیتا گیا، اتنا بڑا عالم کہ اگر ترازو قائم کر دیتا جائے اور اس دور میں جتنے بھی علماء نے مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، سب نے علم میں ترازو کے پلڑے کے اندر پا دیتا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر کلے عمر ابن خطاب دا علم ہوئے تے پلڑا او بدنی ہوئے گا جس پلڑے کے اندر عمر ابن خطاب دا علم ہوئے گا۔ اتنا بڑا عالم عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاری ہے، عمر نو جان سجان دی خلقت ساری ہے، تمی آپ جسے آمن اپنیاں اوقاتاں، عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں، ابن خطاب جو بولن لئی لب کھولدا ہے، بنویندا قرآن عمر جو بولدا ہے، کئی میری بنویندا قرآن عمر جو بولدا ہے، او کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر ہے عمر دیاں اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر دا نام لے نا تے عمر نو اللہ پاک نے دیکھ لو اٹھا دیتا ہے، اللہ پاک عمر دی عمر دراز فرمائے۔ حضرات نے توجہ کرنا میری بات دے اوپر، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جدوں یہ گل سنی کیا یار واقعی 2 سال تو بندہ گھروں باہر ہے، انہیں مطلب ہے عورت کوئی گناہ کر بیٹھی رجم کر دیتا جائے، شادی شدہ مرد اور عورت کوئی بدکاری کریں گے، اسلام کے اندر حد ہے کہ انہوں نے اللہ کی زمین کے اوپر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، سنسار کر دیتا ہے۔ اللہ ہو اتنا بڑا جرم ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ عفت و عصمت دی حفاظت فرمائے۔ جناب عمر ابن خطاب نے کیا ہے سنسار کر رجم کر دیتا۔ جس وقت پتہ لگ گیا معاذ ابن جبل نو، نوجوان لڑکا، نوجوان صحابی دوڑ کے آئے، عمر ابن خطاب امیر المومنین جی میں ایک اپنی رائے دینی چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین تسی اس عورت دے اوپر حد قائم نہ کرو، کیوں نہ قائم کریے؟ کہنے لگے امیر المومنین میرا یہ مشورہ ہے کہ تسی بچہ پیدا ہو لین دیو، اس تو بعد فیصلہ کریں، بچہ پیدا ہو لین دیو اس تو بعد فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا چلو انہیں بیچے کوئی حرج نہیں، انتظار کر لینے، فیصلہ دے تبدیل نہیں ہونا، انتظار کر لینا۔ حضرات انتظار ہو رہے ہیں، بچہ پیدا ہو گیا۔ جس وقت بچہ پیدا ہویا بچے دے پیو نے بھی دیکھیا، دنیا نے بھی دیکھیا کہ وہ بچے دی ساری شکل اپنے پیو نہ رل دی، ان کی شکل اپنے باپ نہ رل دی، اور
اور جس وقت پیدا ہویا پیدا ہونے ہی انہیں 2 دند اگلے 2 دند اگے سن جی تمہیں پتہ لگیا کہ یہ بچہ ہے اپنے باپ کا ہی ہے لیکن لیٹ پیدا ہویا اللہ اکبر کبیرہ جناب عمر ابن خطاب باپ کہنے لگے کہ بچہ میرا ہی یہ تو بچہ میرا ہی جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جذبات دے اندر آ کے عاجزت النساء ان یلدن مثل معاذ اے معاذ تیرے جیسے بیٹے پیدا کرن تو ماں عاجز آ چکی ہیں تیرے جیسے بیٹے پیدا کرنے تو ماں عاجز آ چکی ہیں لولا معاذ لہلک عمر اج اگر معاذ ابن جبل دنیا تے موجود نہ ہوتا تو عمر ابن خطاب ہلاک ہو چکا ہوتا نہ حق اگر عورت کو سزا سنا دیتی جاتی عمر کیویں جواب دیتا عمر تو پکڑیا گیا یہ ہے معاذ ابن جبل اتنا صحیح و فتیح نوجوان صحابی تے نبی پاک نو انہاں دے نال پیار کیویں ہے انہاں نو نبی پاک دے نال انی محبت سی انی محبت اتنی زیادہ محبت سی اتنی زیادہ محبت کہ پیغمبر دی بات تو سجے کھبے کوئی گل ویکھنا بھی گوارا نہیں سی کر دے یمن دے ایک حصے دے گورنر جناب معاذ ابن جبل سن دوسرے حصے دے گورنر جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کدی کدی دونوں دی آپس دے اندر ملاقات ہو جاندی اج ملاقات ہوئی ہے تے عجیب ہی منظر ہے کہ جناب ابو موسیٰ اشعری نے ایک بندے نو رسیاں دے نال بنیا رسیاں دے نال بنیا تے انہاں لے کے پھر رہنے حضرت معاذ ابن جبل نال ملاقات ہوئی حضرت معاذ نے پوچھا ابو موسیٰ اے بندے نو کیوں بنیا جے انہوں اس طرح بن کے کیوں نہیں پھر دے ہو جناب ابو موسیٰ فرمان لگے اے معاذ اے بندہ مرتد ہو گیا ہے مرتد جڑا اسلام نو قبول کرنے تو بعد اسلام نو چھڑ دے اسلام تو پھر جائے انہوں مرتد کیا جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ دین نو بدل جائے اس بندے کی سزا صرف اور صرف قتل ہے اس تو علاوہ کوئی سزا نہیں وہ دی گردن نو اتار دیتا جائے حضرت معاذ ابن جبل کہنے لگے ابو موسیٰ اگر مرتد ہو گیا ہے تو تسی انہوں لے کے کیوں پھر دے ہو قتل کیوں نہیں کیتا گردن کیوں نہیں اتاری ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نے معاذ بس تیرے نال ملاقات کرنی سی اپا دونوں رل کے یہ کام کرنے ہیں اس سے واسطے ہی میں ایتھے لے کے آیا آؤ سواری تو اترو اپا یہ کام کریں جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گیا فرمان لگے ابو موسیٰ اشعری جب تک تسی ایدی گردن نہیں اتارو گے نبی دے فرمان تے عمل نہیں کرو گے اسلام دی حد دے اوپر قائم نہیں کرو گے اللہ دی قسم میں اپنی سواری تو تھلے بھی نہیں اتر میں نہیں تھلے بھائی کوئی میرا تعلق نہیں دوستیاں جاریاں رشتہ داریاں ختم اتنی دیر اتنی ڈلے پیغمبر دے فرمان تے عمل کرنے واسطے ضرورت بھی ہے میرے انتظار کرنے کی اتارو گردن اتارو گے میں اپنی سواری تو اتراں گا مگر نہ میرا تھوڑا کوئی تعلق نہیں اج کا کوئی دوست ہے وہ یار اذان ہو رہی ہوئے اسی چوک میں کھڑے ہوئے اسی 11 بیلیاں دی خاطر کھڑے رہنے ہیں یار کوئی نہیں چلو کدی کدی اکٹھے ہوئے ہیں دو چار گپاں ہون والے کوئی ہو گیا اسی اللہ پاک کو ناراض کر دیتا نماز نہیں پڑھنا ہے میں تمہیں ایک گل سناواں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی جیل دے وچ قید سن نظر بند جدوں اذان ہوندی سی نا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ دی آواز ہوندی سی جناب احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل تر دے سن اٹھ دے سن تے جیل دے دروازے دی طرف اگے جڑے جناب چوکیدار کھڑے نے وہ اگے کھڑے ہو جاندے سن جناب احمد بن حنبل پیچھے آ جاندے سن مڑ کے اپنی جگہ تے بیٹھ جاندے سن اور اتنے نماز ادا کرتے سن روزانہ 5 اذانوں دے ٹائم اے ہوئی کام ایک دن چوکیدار نے پوچھا اے احمد بن حنبل تانوں پتہ بھی ہے کہ تسی قید ہو
تسی یہ وچوں نکل نہیں سکتے، یہ باوجود جدوں اذان دی آواز سن دے باہر میں تر پیندے ہو، یہ وجہ کی ہے؟ پھر ایک دن دو دن دی بات نہیں، روزانہ 5 اذاناں دے ٹائم تسی یہ کردے ہو تے فرمان لگے اے میرے رب دا حکم ہے، مینوں آواز پہ جاندی ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز دی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی دی طرف۔ ہن رب دا حکم سن کے احمد بن حنبل اپنی جگہ تے بیٹھا رہے کہ میرا ایمان گوارا نہیں کردا، میں اس حکم تے لبیک کہندا ہویا تر پینا، اگے تہاڈا کام ہے، تسی مینوں جان نہیں دیندے، تسی نہیں جان دیندے، نہ جان دیو، او تسی اپنا کام کردے رہو، میں جب تک زندہ رہاں گا میں اپنا کام کردا رہاں گا۔ ایسی فضول مجلساں دے اندر بیٹھے نہیں اندر رب دے حکم، وہ قید وچ جیل دے وچ بھی تر پیندے نے، انہوں نے پتہ ہے کہ یہ حکم کتنا قیمتی ہے، انہوں نے یہ قدر و قیمت دا اندازہ ہے۔ اسی بے قدرے لوگ سانو اسی 11 بیلیاں دی گل نو مجلس نو ایویں فضول بیٹھے رہنے بعد اسی مسجد وچ نہیں آتے، یہ تے پتہ ادوں لگے گا نا جدوں قیمتاں پہن گیا چیزاں دی، جدوں مول پہن گے اس وقت پتہ لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی دوستی نہیں، کوئی یاری نہیں، کوئی تعلق نہیں، جب تک پیغمبر دے فرمان تے عمل نہیں کرو گے۔ ابو موسیٰ شریف، میں اپنی سواری تو تھلے نہیں اترنا، کیوں کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اتنی محبت سی، اتنا پیار سی جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمین دے نال آپ نے فرمایا ہر چنگا کم سجے ہتھ نال کرنا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ کنگھی بھی کرنی ہے تو پہلے سجے پاسوں، جوتی بھی پانی ہے تو پہلے سجے پیر، مسیتوں نکل لگیاں پیر کھبا باہر کڈنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر اچھا کم سجے ہتھ نال کرنا ہے۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، ایک بندہ کھان لگیا کھانا، صحیح مسلم دی روایت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کھبے ہتھ نال کھا رہے ہیں، آپ نے فرمایا بھائی کل بیمینک، سجے ہتھ نال کھا۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھا سکتا، انہوں نے اپنی بےزتی محسوس کی تھی، انہوں نے کہا میں نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر تو نہیں کھا سکتا تو پھر نہ ہی کھا سکے۔ راوی بیان کرتا ہے پھر اللہ دی قسم ساری زندگی وہ کھبا ہاتھ اسی دے منہ دے قریب جانے نہیں ہوتی، چھن کر دیتا، فالے کا حملہ کر دیتا میرے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جانا چاہیے انہوں لوگوں کو جڑے رسول کی نافرمانی کر دے، اللہ انہوں نے فتنے اندر مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا ہاتھ سجا کم، ہر اچھا کم سجا تھا، بس اتنی بات۔ جناب معاذ بن جبل جنہوں نے یہ حدیث سنی ہے، اس تو بعد سجے پاسے تھوک بھی نہیں سٹیا کرتے سن، حالانکہ نبی پاک نے منع نہیں سی کیتا، منع نہیں سی کیتا، ادب ہی اتنا سی، ادب ہی۔ اور تصویر پھری تے دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا، پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے۔ اللہ اکبر، کوئی تو اتنی محبتاں کیوں کرنا ہے، اتنے پیار کیوں کرنا ہے، اتنی فداکاریاں کیوں کرنا ہے؟ یہ معلومی ہے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تائیں میں اس بات کی دعوت دینی چاہ رہا، حضرات ذرا توجہ کرنا، میٹھو میٹھو پیارو پیارو
میواتیاں دا شاعر میواتیاں دا شاعر اللہ اکبر کبیرہ وہ بڑی پیارے انداز دے نال بات کر گیا اوے میٹھو میٹھو پیارو پیارو نبیو ہمارو اے نبیو ہمارو ہم نے جان سو پیارو اے کوئی اسی کو سبحان اللہ جی نبیو ہمارو ہم نے جان سو پیارو اے نبیو ہمارو ہمری آنکھنے کا تارو اے میٹھو میٹھو پیارو پیارو وہ سب سے پیچھو پرو جنت پہلے جائے گو سب سو پیچھو آئے پرو جنت پہلے جائے گو جنت پہلے جائے گو ہم نے بھی لے جائے گو جنت پہلے جائے گو ہم نے بھی لے جائے گو ہم نے بھی لے جائے گو ہم نے بھی لے جائے گو میں اس پیغمبر دی عظمتوں قربان جاواں نبی پاک ہے نا گھریلو گدا جو ہے نا گدا یہ گوشت پہلے حرام نہیں سی اسلام کے اندر پہلے نہیں سی حرام خیبر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھریلو گدے دے گوشت کو اپنی ہانڈی وچ پکا رہے تے ابل رہا گوشت بالکل پک کے تیار ہو جس وقت پک کے تیار ہو گیا بس اتارن والے نے کھان واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج تو بعد گھریلو گدے دا گوشت بھی حرام گوشت حرام ہے تو بعد گدے دا گوشت جڑا نا وہ نہیں تسی کھانا یہ تو میں تمہیں روک رہی ہوں منع کر رہی پک چکے ہیں سارا ہانڈیاں ابل رہی ہیں اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تو بعد گدے دا گوشت حرام ہے اللہ دی قسم ہے صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا بھی جڑا پکیا ہے وہ تو کسی پاسے دا نہیں چکیاں نے اپنی ہانڈیاں تو پھڑ کے روڑ کے پڑے ماری اس تو بعد نبی نے کہہ دیتا حرام تے حرام ہر صحابی واسطے حرام کسی نے نہیں کھاتا کیوں کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ گئی نہیں حضرات را توجہ کرو آئیے میں اپنی باتوں ختم کرا اللہ اکبر کبیرہ ہر صحابی اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام دے جانثار نبی پاک دے حبدار پیغمبر دے فداکار نبی دے جانثار حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبہم الایمان اللہ اکبر کبیرہ اے ساری دولت صحابہ نے اپنی جھولیوں دے اندر رکھی ہے تے بن گئے نے جنت دے حقدار اے نبی پاک علیہ السلام دے یار بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو تم باتیں صحابہ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا بلند اس قدر ہے حیات صحابہ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ وہ عابد و ساجد و زاہد صحابہ ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام مقدس بات صحابہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات را توجہ کرنا میری بات دے اوپر اے نبی پاک علیہ السلام دے یار نے تاہی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرات نبی پاک دے صحابہ دے محبت پاؤ بڑی معتبر نبی پاک علیہ السلام آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ ان میرے آقا
گیا ایک ایک وچ محبوب دی ادا ایک ایک وچ محبوب دی ادا جڑے سچے دین اسلام دے گواہ اللہ اکبر کبیرہ بندہ ایک وٹا مار رہا ہے پتھر چکے ہیں بیٹھے بیٹھے ایویں چلا جناب عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لو بھائی آئی تو بات بٹا اس طرح نہیں مارنا اس طرح پتھر نہیں چھوڑنا نبی پاک علیہ السلام نے تو منع کیتا ہے کہ نہ تسی دشمن کا نقصان کر سکتے ہو نہ کوئی شکار کر سکتے ہو ہاں البتہ یہ راہ چ جاندے کسی دی ایویں ترے جاندے دی اکھ کر دے گا نقصان کر دے گا کسی نے اس واسطے پتھر نہیں مارنا نبی پاک نے منع کیا انہیں ساڑھے وقت جو اسی ہزاران جلسے سننے ہیں تقریرہ سننے ہیں اس بات وہی چال بے ڈھنی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے کوئی اثر نہیں انہیں پھر چکیا صحابی کا رنگ بدل گیا لیکن میں تیرے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا حکم اور فرمان تینوں دسیا تینوں پھر بھی ایسا نہیں ہے پھر بھی تینوں اثر نہیں ہے تو پھر دوبارہ چلا جا آج تو بعد تیرا میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ختم تعلق واسطہ ہی ختم کر دیتا صرف اس وجہ تو کہ تو نبی کا فرمان سنن تو بعد عمل نہیں کیتا ہن دس وسی عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ساڈا ہی فائدہ ہے یقین کرو اللہ کی قسم ساڈا فائدہ ہے نبی نالوں ود کے ساڈا فائدہ مند اور اللہ نالوں ود کے ساڈا فائدہ مند اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور سکھا نے ہیلمٹ کی پابندی اپنے آپ کو ختم کروا لی یار یہ بھی سب سمجھنا ہے یہ بھی سمجھنا آ کہ بھائی اسی ہیلمٹ پاسی پگڑی نہیں اتار سکتے یہ ساری علامت ہے مذہبی شناخت ہے اللہ اکبر کبیرہ تو حضرات اسی بھی تھوڑا جا اپنا رخ بدلیے اسی بھی اپنے آپ کو چینج کریے صحابہ اکرام آئیے میں اپنی ایک آخری حدیث تسا احباب کے سامنے سنانی چاہ رہے ہیں محبت کے نال بیان کے نال اللہ اکبر کبیرہ اس بات کے اوپر غور کرنا جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے جس وقت پردے دی آیتاں نازل ہوئی نے عشاء تو بعد دا ٹائم سی عشاء تو بعد دا ٹائم سی تے اکثر لوگ زیادہ لوگ اپنے گھروں میں جا چکے سن تھوڑے جے موجود سن مسجد وہ پردے دی آیات نازل ہوئی اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہے کہ خواتین میں چاہیے پردہ کریں پردے کے اوپر بھی بتدریج آرڈر آئے فوری پابندی نہیں لگی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین مومنہ دی عورتاں نوں کہہ دیو اپنی بیویاں اور بیٹیاں نوں کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین اللہ اکبر کبیرہ آرڈر آ گیا آسمان تو عشاء تو بعد دا ٹائم ہے زیادہ لوگ اپنے گھروں جا چکے ہیں اللہ اکبر حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات کے اوپر تے تھوڑے جے لوگ موجود نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ میں قربان جاواں انصار دی جڑیاں خواتین سن انہاں دے منن تو میں قربان جاواں کہ کیسی انہوں نے جناب فرما برداری کیتی ہے کیسی فرما برداری کیتی ہے کہ فرما برداری دی حد کر دیتی ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے ایک ایک فرمان دے اوپر مرد ہون یا خواتین ہون مر مٹن واسطے تیار ہے سراپا ہو جانا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی اس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پہ اللہ ہمارا نبی اللہ اکبر آمینہ کا دلارا ہمارا نبی سارے جگ سے ہے پیارا ہمارا نبی بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی ستارے نبوت کے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی اب آخری ہے شمارا ہمارا نبی
اللہ اکبر کبیرہ. اس نبی دی بات اللہ اکبر دے متعلق کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا. کل نبیاں دا شایا آئے شکر جو سا وچ سایا آئے. کل نبیاں دا شایا آئے شکر جو سا وچ سایا آئے. پاک محمد رب سونے دا بن کے آپ گوایا آئے بن کے آپ گوایا آئے. شکر جو سا وچ سایا آئے. مدت تو روندیاں بیٹیاں لئیو کرم دی کرم نگایا آئے. رحم دی کرم نگایا آئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات بیٹیاں دی بات سن لو. فرماندگان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ انصار دی خواتین نو جا کے صحابہ نے قرآن سنا دیتا بھی اسی اے سن کے آئے. تسی کدی سنایا کچھ سنایا کہ نہیں؟ اچھا بیٹھے تھے جو میں کدی کچھ بھی نہیں سنایا. بہت کچھ سنا دے ہو ماشاءاللہ. بلکہ کہیں دے ہو میرے کو سننا نہیں سارا کوئی سنا کے بھی کدی سنایا کرو. دین دیا باتاں بھی سنایا کرو. کدی اسلام دیا باتاں بھی سنایا کرو. اچھیاں باتاں بھی سنایا کرو. قرآن بھی کدی سنایا کرو. صحابہ کرام نے جا کے قرآن سنا دیتا اپنے گھر کے اندر. اللہ اکبر کبیر. اماں جی عائشہ فرما دیا نے رات کا ٹائم سی. انصار دیاں عورتاں نے جس ویلے قرآن سن لیا کہ پردے دا آرڈر نازل ہو چکے آئے انہاں دیاں نیند رہی ہو گئی. اے نہیں سوچیا چلو ٹھیک ہے دیکھا گیا نا سویر تے ہو لیندے ہو زیادہ لمبا پینڈا نہیں چلو کم از کم دن تے چڑھ لیندے ہو صبح تو ہو لیندے ہو پھر دیکھا گیا کو چادر چودر دا کریں گے انتظام. اماں جی عائشہ فرمانیاں نے کہ انصار دیاں خواتین دیاں نیند نہیں اڑ گئیاں. ساری رات جاگ دیاں رہیاں ساری رات جاگ دیاں رہیاں اپنے پردے دا اہتمام کر دیاں رہیاں. کسی نے تھلے بچھان والی چادر کو پکڑیا. کوئی کسی دے گھر کی طرف روانہ ہو گئی. لوگاں دے گھراں جو چادر منگا کے لے آئیاں. ساری رات سیندیاں رہیاں چادراں دا اہتمام کردیاں رہیاں. صبح دی اذان دا ٹائم ہویا. جناب بلال نے اذان کی اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال نے اللہ بالجلال دی توحید دی صدا نو بلند کیتا. انصار دیاں عورتاں فجر دی نماز ادا کرنے واسطے آمین دے نال دے پیچھے آئیاں تے مکمل پردہ کر کے آئیاں. انہوں نے دن نہیں چڑھن دیتا. ساڈے ایتھے عمراں لنگ گئیاں نے نہیں بیویاں نوں اثر نہیں اثر ہوندا. عمراں لنگ گئیاں اثر نہیں. کیوں نہیں اثر ہوتا؟ سانو پرواہ کوئی نہیں. اور ادھر کی سی سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. جنوں نبی دی نہیں ہوپ گیا گمرائی وچ کھوپ اوندا بیڑا گیا ڈوب بنے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ جو کچھ اسی بیان کیتا ہے تیری توفیق و رحمت دے نال میرے سمیت سانو سارے ادھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کچھ بیان ہوا ہے ادھے اندر تیری توفیق اور تیری رحمت سی۔ اللہ جی جو کچھ کمی کوتاہی رہ گئی وہ ساری طرفوں ہے، اللہ ساڈیاں غلطیاں دی اصلاح فرما دے، اللہ گناہاں نوں معاف فرما دے۔ تیرے بندے تیرے گھر کے اندر بیٹھے نے اپنے گرم بسترے چھڑ کے نرم بسترے چھڑ کے، اللہ جی انہاں دی تمام جائز حاجتاں پوریاں فرما۔ اللہ اے میرے اللہ جتنے بھی بیمار نے تو شفا عطا فرما۔ اللہ دوا خانے دنیا تے بڑے نے لیکن شفا خانہ صرف تیرے پاس ہے۔ اللہ اپنے بندے نے روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، سارے دلوں واپس دے اندر ملا دے۔ اے اللہ ہر قسم کی لڑائیاں جھگڑے ختم فرما دے۔ اللہ یہ تیری عبادت دا گھر ہے، تیرے قیامت تک آباد و شان فرما دے۔ جڑے تیرے بندے تیرے گھر نوں آباد کرنے واسطے محنت اور کوشش کر رہے ہیں اللہ تو انہاں دے گھروں آباد فرما، اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر برکتاں عطا فرما۔ ساڈے بھائی شہباز جٹ صاحب جتنے بھی انتظامیہ دی جماعت دے احباب جڑے محبت کردے نے، اللہ یہ محبت صرف تیری رضا دی خاطر ہے، اللہ اور کوئی مفاد نہیں۔ اللہ اس محبت کو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا، اللہ انہاں محبتاں دے اندر مزید اضافے فرما دے۔ اے میرے اللہ ساری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ اللہ سارے فوت شدگان نو جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرما دے۔ اللہ انہاں دی نیکیاں انہاں دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ انہاں دی کمیاں کوتاہیاں تو معاف فرما دے۔ اللہ سانو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں کو محفوظ فرما، عفت و عصمت چادر و چار دیواری ملک و ملت دی حفاظت فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا